بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی انگلیوں سے بار بار اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے لگاتار 3 دن تک کبھی بھی گندم کی روٹی سے سیر ہو کر نہیں کھایا، یہاں تک کہ اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ جو چاہتے ہو کھاتے اور پیتے نہیں ہو، جبکہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراب کھجور بھی پیٹ بھر کر نہیں ملتی تھی۔ حضرت سماک بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطبہ دیتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا کہ لوگوں نے جو دنیا حاصل کر لی ہے اس کا ذکر کیا اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا دن بھوک کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراب کھجور تک نہ پاتے تھے کہ جس سے اپنا پیٹ بھر لیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ کیا ہم مہاجرین فقراء میں سے نہیں ہیں؟ تو حضرت عبداللہ نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تیری بیوی ہے جس کے پاس تو رہتا ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تو تو غنی لوگوں میں سے ہے۔ اس آدمی نے کہا، میرے پاس ایک خادم بھی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تو بادشاہوں میں سے ہے۔ ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ 3 آدمی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور میں ان کے پاس موجود تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا، اے ابو محمد، اللہ کی قسم ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ خرچ ہے، نہ سواری، نہ مال و متاع۔ حضرت عبداللہ نے ان 3 آدمیوں سے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ، ہم تمہیں وہ دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اگر تم چاہو تو تمہارا ذکر بادشاہ سے کریں، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم مہاجرین فقراء قیامت کے دن مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ وہ آدمی کہنے لگا، ہم لوگ صبر کریں گے اور ہم کچھ نہیں مانگتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں والے یعنی قوم سمود کے بارے میں فرمایا، اس قوم کے گھروں کے پاس سے نہ گزرو کیونکہ انہیں عذاب دیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ وہاں سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو پھر وہاں سے نہ گزرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب مسلط ہو جائے کہ جو عذاب قوم سمود پر مسلط ہوا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قوم سمود کے علاقہ میں اترے تو انہوں نے اس جگہ کے کنووں سے پینے کا پانی لیا اور انہوں نے اس پانی سے آٹا بھی گوندا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حکم فرمایا، پینے والا پانی بہا دیا جائے اور اس پانی سے گوندا گیا آٹا اونٹوں کو کھلا دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ اس کنویں سے پانی لیا جائے کہ جس کنویں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پینے آئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ عورت اور مسکینوں پر کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ اس قائم کی طرح ہے جو نہ تھکتا ہو اور اس صائم کی طرح ہے کہ جو افطار نہ کرتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی یتیم بچے کی کفالت کرنے والا، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار یا اس کے علاوہ اور جو کوئی بھی ہو، وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا۔ محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے اسے ناپسند سمجھا، اور وہ لوگ
اس بات کو پسند کرنے لگے کہ اس مسجد کو اسی حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ جنت میں اس کے لیے اس جیسا ایک گھر بنا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایک جنگل میں تھا کہ اس نے بادلوں سے ایک آواز سنی کہ فلاں باغ کو پانی لگاؤ، تو پھر ایک بادل ایک طرف چلا اور اس نے ایک پتھریلی زمین پر بارش برسائی اور وہاں نالیوں میں سے ایک نالی بھر گئی۔ وہ آدمی برستے ہوئے پانی کے پیچھے پیچھے گیا، اچانک اس نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے باغ میں کھڑا ہوا اپنے پھوڑے سے پانی ادھر ادھر کر رہا ہے۔ اس آدمی نے باغ والے آدمی سے کہا اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں، اور اس نے وہی نام بتایا کہ جو اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ پھر اس باغ والے آدمی نے اس سے کہا تو نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ اس نے کہا میں نے ان بادلوں میں سے جس سے یہ پانی برسا ہے ایک آواز سنی ہے کہ کوئی تیرا نام لے کر کہتا ہے کہ اس باغ کو سیراب کر، تم اس باغ میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جب تو نے یہ کہا ہے تو سنو، میں اس باغ میں پیداوار پر نظر رکھتا ہوں اور اس میں سے 1/3 صدقہ خیرات کرتا ہوں اور 1/3 اس میں سے میں اور میرے گھر والے کھاتے ہیں، جبکہ 1/3 میں اسی باغ میں لگا دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے، انہیں پھیلانے اور جو لوگ سنتوں کو پھیلا رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔